قوم کی حقیقی آزادی کی خاطر جیل کاٹنے والے قومی لیڈر کی قید کو آج 85 روز گزر گئے۔ چیئرمین تحریک انصاف و سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 85 روز گزر چکے ہیں۔ ان 85 روز میں عمران خان کو ہر قسم کی ذہنی ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا، عدالتوں سے ناانصافی کا سامنا رہا۔ اس کے باوجود عمران خان عزم، استقامت اور بہادری کی اعلیٰ مثال بنے ہوئے ہیں۔ عمران خان قوم کی حقیقی آزادی کی خاطر ہر ظلم سہ رہے ہیں۔ ڈیلز کی مختلف پیشکشوں کے باوجود ملک سے جانے کو تیار نہیں، چاہے ساری زندگی جیل میں کاٹنی پڑے۔ عمران خان کا اپنی قوم کو بھی صرف یہی پیغام ہے کہ ڈٹے رہیں اور الیکشن والے دن تاریخی تعداد میں نکل کر لندن معاہدے کو پورا ہونے سے روک دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آڈیو ریکارڈنگ کے حوالے سے کیس کی سماعت۔ آڈیو ریکارڈنگ کے خلاف چیئرمین عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بیگم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کروائی ہوئی تھی، جس پر آج سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے آڈیو لیکس کیس کی سماعت ان کیمرہ کرنے کی استدعا کی۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے، آپ اپنا تحریری جواب جمع کرائیں، پھر اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ ہے۔ بے نظیر بھٹو کیس سے اب تک یہ چیزیں ریکارڈ پر ہیں۔ کیا آفیسز میں یہ ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر اس سے بلیک میل کیا جاتا ہے؟ آڈیوز پر جو کمیشن بنا، اس کے TORs میں یہ تھا ہی نہیں کہ یہ آڈیوز ریکارڈ کون کرتا ہے۔ اگر ہمارے فون کی نگرانی کی جا رہی ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا کون کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس کی فیملی کی آڈیو لیک ہوئی۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ کسی دشمن ایجنسی نے کیا ہے؟ ریاست پاکستان کو اعتماد میں لیے بغیر ایسا کرنا خوفناک فیصلہ ہے۔ شاہ محمود قریشی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست ضمانت بعد از گرفتاری دائر کر دی۔ وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے کہا، آپ نے دستاویزات ترتیب کے ساتھ نہیں لگائیں، اس لیے اعتراض لگا۔ دستاویزات کو ترتیب میں لگا کر دوبارہ دے دیں۔ جس پر ایڈوکیٹ علی بخاری نے جواب دیا، ہماری درخواست ارجنٹ میٹر پر ہے، اس لیے اگر جناب نوٹس فرما دیتے۔ چیف جسٹس نے کہا، آپ دستاویزات ترتیب دے دیں، پھر اس پر نوٹس جاری کر دیتے ہیں۔ پنجاب پولیس نے امار عباد کے بعد فرزانہ سرور کے خاندان پر بھی ظلم کی انتہا کر دی۔ فرزانہ سرور خان کا بیٹا اور بیٹی ان کی رہائی پر انہیں جیل سے لینے گئے تو پولیس پہلے سے ہی وہاں انہیں دوبارہ گرفتار کرنے کے لیے موجود تھی۔ دونوں بہن بھائیوں نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے کہ ان کی ماں کو 2 گھنٹے کے لیے ان کے باپ سے ملنے کے لیے جانے دیا جائے تو گارنٹی کے طور پر ہم بہن بھائی آپ کے پاس تب تک رہ لیتے ہیں جب تک ہماری والدہ ہمارے والد صاحب سے مل کر واپس نہیں آ جاتی، لیکن وہ نہیں مانے، جس کے بعد فرزانہ سرور کے شوہر کی وفات ہو گئی اور وہ بغیر اپنی بیوی سے ملے دنیا سے چلے گئے۔ اس ظلم کا حساب کب لیا جائے گا؟ چیف جسٹس صاحب کب نوٹس لیں گے؟ جیل میں قید ورکرز پہ ظلم کی داستانیں سامنے آنے لگیں۔ ایک ورکر کی جیل سے اپنی والدہ کے نام خط کہ امی سے کہنا پریشان نہیں ہونا، وہ وقت دور نہیں جب حالات بہتر ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے خزانوں سے اتنا نوازے گا جتنی ہماری سوچ بھی نہیں۔ ہمارے اپنے اللہ پر یقین ہے۔ الحمدللہ مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ ورکرز مجھے اپنا بھائی سمجھ کر مدد کا بولتے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی عدالت پیشی پر میڈیا سے گفتگو۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف ڈاکٹر یاسمین راشد کو آج عدالت پیش کیا گیا، جہاں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہ مقدمات درج کرتے کرتے تھک جائیں گے لیکن پریس کانفرنس نہیں کروا سکیں گے۔ یہ واحد صوبہ ہے جہاں انہوں نے خواتین کو قید کیا ہوا ہے۔ یہ خواتین سے بھی مقابلہ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر کی مریضہ ہونے کے باوجود پچھلے 6 ماہ سے قید ہیں اور ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ سینے پہ پاکستان کا پرچم لگائے کامران بنگش بغاوت کے جعلی مقدمے میں عدالت میں پیش۔ ایک طرف پشاور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پولیس پر فائرنگ اور مراد سعید کو پناہ دینے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ کامران بنگش کی ضمانت منظور، رہا کرنے کا حکم دیا تو دوسری طرف ساتھ ہی ڈیرہ اسماعیل خان پولیس نے ان پر بغاوت کا مقدمہ درج کر کے ان کو ڈیرہ اسماعیل خان جیل میں منتقل کر دیا۔ ملک کے محب وطن نوجوانوں پہ بغاوت کے پرچے درج کرنے والے آخر کب تک آگ سے کھیلتے رہیں گے؟ معصوم بیٹی کا اپنی ماں کے ساتھ جیل میں رہنے کی ضد۔ وکیل رہنما ایڈوکیٹ سلمان شاہد نے اپنی ٹویٹ میں بتایا، یہ چھوٹی سی پری روحینہ خان کی بیٹی ہے جو اپنی والدہ سے آج عدالت میں ملنے آئی تھی۔ بیٹی ضد کر رہی تھی کہ ماما آپ کے ساتھ رہنا ہے، لیکن ماں سمجھا رہی تھی بیٹا جیل کی سختیاں آپ برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک ماں کے حوصلے کو سلام، جو ضمانت ہونے کے باوجود کسی دوسرے مقدمے میں بے گناہی کی سزا کاٹ رہی ہیں۔ چودھری پرویز الہی کی میڈیا سے کمرہ عدالت میں غیر رسمی گفتگو۔
مرکزی صدر پاکستان تحریک انصاف چودھری پرویز الہی کو آج لاہور کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے ان کی جسمانی ریمانڈ کو جوڈیشل ریمانڈ میں تبدیل کر کے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پرویز الہی نے کہا، نگران حکومت کس حیثیت سے بجٹ منظور کر سکتی ہے؟ کیا چیف الیکشن کمشنر نے نگران حکومت کو بجٹ منظور کرنے سے روکا نہیں؟ کب سے سن رہے ہیں الیکشن ہوں گے؟ چیف الیکشن کمشنر صاحب، اب تو الیکشن کی تاریخ دے دو۔ چیف الیکشن کمشنر عام انتخابات کی تاریخ کو دبا کر بیٹھے ہیں۔ غیر آئینی نگران پنجاب حکومت کا ایک اور غیر آئینی اقدام۔ غیر آئینی نگران پنجاب حکومت پچھلے 9 ماہ سے ہر کام کر رہی ہے جس کا اس کے پاس مینڈیٹ نہیں، مگر الیکشن کروانے سے انکاری ہے۔ غیر آئینی نگران حکومت نے ایک اور غیر آئینی کام کرتے ہوئے آج پنجاب کا بجٹ منظور کر لیا، جس کا آئین نگران حکومت کو کوئی اختیار نہیں دیتا۔ عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا دینے کی تیاری۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک اور بری خبر آ گئی۔ بجلی کی قیمت میں 1 روپے 30 پیسے مزید اضافے کا امکان ہے۔ بجلی کمپنیوں نے رواں مالی سال کی پہلی سہمائی ایڈجسٹمنٹ کے لیے درخواست نیپرا میں جمع کروا دی۔ نیپرا میں بجلی کمپنیوں کی درخواست پر 14 نومبر کو سماعت ہوگی۔ قیمتوں میں اضافے سے صارفین پر 22 ارب 56 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر ریلوے ملازمین کا احتجاج، ٹرین آپریشن گھنٹوں تاخیر کا شکار۔ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے تاحال تنخواہوں کی ادائیگی نہ ہونے پر ملازمین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق PIA کے بعد محکمہ ریلوے بھی مالی بحران کا شکار ہو گیا، جس کے باعث انتظامیہ ملازمین کو بروقت تنخواہیں ادا کرنے سے قاصر دکھائی دیتی ہے۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر ملازمین نے مختلف دفاتر، ورکشاپس اور انجن شیڈز میں احتجاج کیا۔